بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا عمران خان سے ایک سوال ہے، قوم کو کتنی مرتبہ دھوکہ دو گے؟ اس یوتھ کو کتنی دفعہ فریب کاری کے ساتھ ان کو دھرنوں میں لے کے آؤ گے، ان کو جلسوں میں لے کے آؤ گے، اور ہر دفعہ ان کو مایوس کیا آپ نے۔ جب اس سے پہلے آپ نے دھرنا دیا تھا، کتنے آدمی بھی وہاں مرے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دھرنا اٹھا دیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے اور پتہ نہیں آرمی کے بچوں کا یہ معاملہ۔ تو یہ دھرنا دیا کس لیے تھا؟ وہ بھی تو پاکستان ہی کے لیے دیا تھا نا۔ آپ کے خیال کے مطابق اگر اس میں آپ سچے ہوتے، آپ نے وہ دھرنا کبھی نہیں ختم کرنا تھا جب تک آپ اس کے اینڈ تک نہ پہنچتے۔ اور ابھی پھر آپ نے کتنے جوش کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا، زبردست قسم کی تقریریں کیں، پورے ملک کے نوجوانوں کے خون کو گرما دیا، اور کتنے بندے بھی بیچ میں بھی مر گئے۔ تو اس کے بعد آپ نے وہاں آ کے چھوٹی سی تقریر کی، اور بس جناب ابھی میں جاتا ہوں جی، اگلے ہفتے پھر آنا جی، ایک ہفتہ میں دیتا ہوں جی، وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اسمبلیاں تحلیل کر دو جی، اور اس کے بعد الیکشن کراؤ جی، اور اگر نہ کیا تو میں پھر آؤں گا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ بچوں والا انداز۔ آپ کے اندر وہ جرت ہے ہی نہیں ہے، وہ استقامت ہے ہی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کے عقیدے کے اندر جو خرابی میں نشاندہی کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ نامردی ہے، اور آج میں آپ کے لیے ذرا سخت الفاظ استعمال کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قوم کے نوجوانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اور ان کو بالکل مس لیڈ کر رہے ہو، ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو، اور مرنے کے ساتھ یہ آگ میں چلے جائیں گے۔ آپ بھی ادھر ہی جائیں گے، یاد رکھیے۔ اگر توبہ استغفار نہ کی اس شرک سے، آپ کبھی مزار کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، کبھی یہاں امام زامن بنواتے ہیں، کبھی جناب جمہوریت کے گیت گاتے ہیں، اس مشرکانہ نظام جو اللہ کی کتاب کے بالکل خلاف ہے، ایک متوازی اور بالکل ضد ہے، اس کے اوپر آپ زور دیتے ہیں۔ اور جو آپ کا یہ انداز ہے، یہ بالکل یہ قوم کی خیر خواہی نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کی فریب کاری ہے جو 75 سال پہلے فریب دیا گیا تھا۔ ان مسلمانوں کو فریب دیا گیا تھا کہ ہاں تم مسلمان ہو کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پاکستان جو اللہ تم ملک بنا کے دے رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور نہ وہ نعرہ لگانے والے اس کلمے کا مطلب جانتے تھے، اور نہ پیچھے جواب دینے والے اس کا مطلب جانتے تھے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں، اور کوئی نظام نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اسلامی نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پیش کیا، صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کیا، مدینہ ریاست ایسے بنی تھی۔ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے مدینہ ریاست کا۔ ہاں، یہ جو نام لیتے ہو نا، یہ ایکسٹرا جرم آپ کے اوپر چڑھے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہو فریب کاری کے ساتھ، اللہ کو فریب کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہو۔ بالکل یہ قرآن کی آیت آپ کے اوپر فٹ آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ مالک فرماتا ہے بے شمار انسانوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایمانداروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ کے اوپر جو مومنی کا ایک لیبل لگا ہوا ہے نا، یا مجاہد کا، میں جہاد کر رہا ہوں، یہ کون سا جہاد ہے بھائی؟ بتاؤ کوئی اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا جہاد بتاؤ جس انداز سے گئے ہوں اور 2-3 نعرے لگا کے واپس آ گئے ہوں۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ ہاں، جمہوریت کا جہاد ہے، بالکل جمہوریت کے آپ مجاہد ہیں، بالکل اس فیلڈ میں آپ ماسٹر ہو گئے ہیں، بالکل سیکھ گئے ہیں اس فریب کاری کو، اس جھوٹ کو، اس فریب کو، اس شیطانی سسٹم کو آپ سیکھ گئے ہیں۔ قوم کو سبز باغ دکھاتے ہیں، قوم پھر بھول جاتی ہے، یقین کہ آپ کی باتوں کو بھول جاتی ہے۔ یہ ایسے سادے لوگ ہیں، اور بہرحال سادے کیا ہیں، جیسی عوام ہوتی ہے ایسے ہی ان کے اوپر لیڈر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ان کا علاج ہے آپ جیسے لیڈر ان کو ملے ہیں، ان کا علاج ہے، بالکل ان کو ایسے ہی ملنے چاہیے تھے جو ان کو بالکل فریب دیں، جھوٹ بولیں ان کے ساتھ، اور ان کو ذلیل و خوار کریں، اور دوسری قوموں کا غلام بنائیں ان کو۔ آپ نے ان کو غلام بنا دیا ہے، نفس کا غلام بنا، اپنا غلام بنا دیا ان کو، اس لیے آپ کے اشارے کے اوپر دوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے غلام نہیں ہیں، یہ اللہ کے مجاہد نہیں ہیں، یہ آپ کے مجاہد ہیں، آپ کے ٹائیگرز ہیں، آپ کے مجاہد ہیں، آپ کے راہ ساتھ دیتے ہیں، آپ کے اشاروں کے اوپر جان دے دیں گے، اور آپ کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ اتر جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قومی بھائیوں، فوجی بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، فوجی افسر ہوں الحمدللہ، میں آپ کو بالکل صحیح رہنمائی کر رہا ہوں۔
میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میں صحیح بات آپ کو ایمان خالص کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا، یقین کیجئے۔ میں آپ کو جمہوریت کے ذریعے نہیں، نہ ووٹوں کے ذریعے، نہ نوٹوں کے ذریعے، نہ قومیت کے ذریعے، نہ پاکستانیت کے ذریعے، نہ قوم کیا ہے، مسلمان کی کیا قومیت ہوتی ہے؟ مسلمان چاہے کالا ہو، گورا ہو، مکے کا رہنے والا ہو، مدینے کا رہنے والا ہو، جرمنی کا رہنے والا ہو، یہ سارے مسلمان جو بھی اللہ کو مانتے ہیں یہ ایک قوم ہے۔ یہ کسی علاقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ سارا جہاں ہمارا، وہ جو کسی نے کہا نا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یہ زمین ہمارے مالک کی ہے، یہ ہمارے رب کی زمین ہے، اور جو ہمارے مالک کے بندے ہیں وہی اس کے وارث بنیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی سخت باتیں ہیں، بڑی تیکھی باتیں ہیں، لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے بالکل۔ اس کے اوپر اس کو ہر جگہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ گزشتہ 38 سال سے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ جب میں 7 پنجاب ریجنٹ میں تھا اور وہاں بھی یہی مسئلہ بیان کیا، پھر اپنے سول میں آیا ہوں، 38 سال سے اسی بات کو اٹھا رہا ہوں، اور اسی بات نے غلبہ پکڑنا۔ یاد رکھیے، یہ صحیح معنوں میں تبدیلی ہوگی۔ اس شرک اور کفر کو کھیڑو یہاں سے۔ یہ بت جو مسلمانوں کو بغلوں میں بت دبائے ہوئے جہاد کرنے جا رہے ہیں، بغلوں میں بت دبائے ہوئے چادر چڑھا کے جا رہے ہیں، مزار پر سجدہ کر کے جا رہے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، گنبد سے جاتے ہیں، اور کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ مشرکو، بے ایمانو، ہندوؤں کی طرح تم پوجتے ہو ان مزاروں کو، اور پھر کہتے ہو مسلمان ہیں۔ تمہاری کوئی مسلمانی نہیں ہے، تمہارے اوپر اللہ کی وہ بات پوری آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں لیکن دعوے ایمان کے کرتے ہیں۔ ان دعووں کو اپنے پاس رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور خواری دکھا رہا ہے۔ یہ تمہید ہے اس ذلت اور خواری کی جو آخرت میں آنے والی ہے۔ اور جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، شہید ہونا کوئی آسان کام ہے؟ مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ اور مجاہد بننا کوئی آسان کام ہے؟ آپ اپنے نفس کے غلام ہیں، اور پوری قوم کو غلام بنا دیا آپ نے۔ مس لیڈ کر رہے ہو، غلط رہنمائی کر رہے ہو۔ وہ بھی مجرم ہے، وہ جو فضل الرحمان ہے، وہ کون سا صحیح کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے، اس سے پہلے بھی 9 گنڈے اکٹھے ہوئے تھے، اور 10واں گنڈا بوٹو ان کے اوپر تھا۔ اور جو سورہ نمل کے اندر آیا کہ 9 گنڈے تھے اس قوم کے اندر بھی، اور ایک عورت ان کے اوپر حکم تھی۔ بالکل ابھی بھی یہ سارے جتنے پیڑھیاں میں، یہ سارے کے سارے گنڈے ہیں، بدماش ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، اور آپ 10ویں ہیں سب سے بڑے بدماش، سب سے بڑے گنڈے۔ بالکل آپ بدماشی کرتے ہیں، قوم کو بدماشی کے ذریعے، زور کے ذریعے اتنی زیادہ کی ہے بدماشی کہ ہمارے فوج کی بھی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ مت ڈرو ان سے، اللہ کے بندو، میرے فوجی بھائیو، ان کو ذرا قابو میں کرو، ان کو کنٹرول کرو، پہلے خود ایمان لاؤ، خالص ہی مومن بنو، اور شرک سے توبہ کرو، اور بالکل عہد کرو وہ جو سالمیت کی قسم کھائی تھی۔ مومن بنو، اللہ کے مومن بنو، شرک اور کفر کا جنازہ نکال دو، چومر نکال دو ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار، آپ کو اتنا جو بڑا منصب ایسے نہیں دیے ہیں۔ خود بھی اللہ کے بندے بنو، اور انسانوں کو، دوسروں کو بھی اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، میں ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بالکل یہ راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، بالکل دل کو خوش کر دینے والا راستہ ہے۔ اس راستے میں جو مرے گا وہ صحیح معنوں میں اصلی شہید ہے، باقی سارے بنسبتی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔